رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم، اس کی نوازش کہ میں اصل تو ہندو گھر میں پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی اسباب کی وجہ سے مسلمان بنایا اور نہ صرف دین اسلام میں داخل کیا بلکہ قرآن حدیث پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں قرآن حدیث کی خدمت میں لگا ہوں۔ والحمدللہ اب تک تقریباً 20 کتابیں اس موضوع میں لکھ چکا ہوں۔ میری آخری کتاب جو چھپی ہے اس 12 جلدوں میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، جس میں کوئی 16,800 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور تحدیث نعمت کے طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام یا تاریخ اسلام کی پہلی کتاب ہے جو حدیث پر پہلے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ساری صحیح حدیثیں جمع کر دی گئی ہوں۔ تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ بہت بہت یعنی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ نے جو ابھی کتاب لکھی ہے وہ کتنے جلد میں چھاپی گئی؟ اب تک جو ہے 12 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ 12 جلدوں میں؟ جی ہاں، لیکن اب اس کو میں ریوائز کیا میں نے، اور 3 سال سے پھر دوبارہ اس پر میں نے غور و خوض کیا، تب یہ 18 جلدوں میں تقریباً پہنچے گی۔ 18 جلد؟ اس میں کتنے احادیث ہیں؟ اس میں 16,800 16,800 16,800 اور یہ پہلی بار تاریخ اسلامی میں سب صحیح حدیث کو ایک کتاب میں جمع کی جا رہی ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ کے جو قصہ و کہانی میں جو سب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ ہندوستان میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوئے اور آپ نے یہ خدمت دین کی ہے، یہ قصہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ اب اس میں ذرا سا اگر آپ ڈیٹیلز ہم کو بتا دیں گے۔ اب اس میں کیا بتا سکتا ہوں کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کام کی طرف متوجہ کر دیا، ورنہ میں مسلمان ہونے کے بعد ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا تھا، لیکن میری خواہش یہ ہو گئی کہ اسلام کے بعد میں پہلی عربی زبان سیکھوں، اور عربی زبان سیکھ کر پہلے میں قرآن کو خود عربی زبان میں سمجھوں، اور پھر قرآن کو اور حدیث کو دنیا کے سامنے مختلف زبانوں میں پیش کروں۔ آپ کون سے سال اسلام قبول کیے تھے؟ 1960 اور آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری عمر تھا 16 سال۔ 16 سال میں آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی ہاں۔ اس کا قصہ کیا ہے کہ 16 سال کا لڑکا ہندوستان میں، جہاں پہ مسلمان ہندو کے بیچ میں کتنے لڑائی جھگڑے ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے اس ینگ عمر میں کیا ہوا؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ ایک کتاب ملی جس کا نام تھا دین حق، تو اس میں پہلی آیت تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کا ترجمہ پڑھا میں نے، جب وہ ہندی میں تھی اصل میں، تو جب اس میں پڑھا میں نے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو مجھے بہت تعجب ہوا، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے پاس صرف اسلام ہی مقبول ہے اور باقی مذاہب مقبول نہیں ہیں۔ یہ بات بہت ہی عجیب سے لگی مجھے، اس لیے کہ ہم گیتا اور کرشنا کے جو اقوال پڑھتے تھے اپنے زمانے میں، اس میں تھا کہ تم کسی بھی راستے سے آؤ میرے تک پہنچو گے، کسی طریقے سے میری عبادت کرو تم سب میرے پاس ہی پہنچو گے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ سارے دین ٹھیک ہیں، سب کے الگ الگ جو ہیں راستے ہیں،
रस्म रिवाज हैं, लेकिन सब अल्लाह के यहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन ये क्या बात है कि कुरान ने कहा रहा है कि सिर्फ इस्लाम ही अल्लाह तक पहुँचाने वाला है। तो मेरे लिए एक जज्बाती वो बन गई, क्या कहते हैं, इंज़िआज पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है, यानी ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने फौरन अपने बाद असातिज़ा जो थे मेरे पंडित और जो बड़े बड़े असातिज़ा, उनसे मुराजत करना शुरू कर दी मैंने कि भाई बताएं ज़रा हिंदुज़म में जो है ये क्या है, ये क्या है, ताकि पता लगाऊं कि अगर हिंदुज़म अगर ठीक ठाक है तो फिर इस्लाम पर मैं रद्द कर सकूं। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा और उनसे मैंने कुछ सवालात वगैरह किए तो वो मेरे सवालात जवाब नहीं दे पाए सही। एक तरफ मैं इस्लाम पढ़ रहा था और दूसरे हिंदुज़म पर अपने जो है वो कर रहा था, क्या कहते हैं, नॉलेज बढ़ा रहा था ताकि इस्लाम के रद्द में कुछ लिख सकूं मैं। तो आपको इस्लाम के रद्द करना, आपको रेफ्यूटेशन लिखना था? जी, रद्द में लिखना था मुझे। आपने कोई मुसलमान से मुलाकात की थी उस वक्त तक? उस वक्त तक मेरे एक आध दो उस्ताद थे मुसलमान। अच्छा। तो उनसे मैं कुछ पूछता था, जो सवाल करता था तो जवाब देते थे। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं इस्लाम का रद्द करूं हिंदुइज्म पढ़ करके, हिंदुइज्म पर अथॉरिटी हासिल करके। लेकिन एक तरफ मैं हिंदू उलमा के पास जाता था, दूसरा मुस्लिम उलमा से जाकर सीखता था इस्लाम। तो मुझे जब कंपेरेटिव किया मैंने तो पता चला कि हिंदुइज्म में कुछ है ही नहीं, हिंदुइज्म कुछ चीज ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ खुराफात और वाहियात और रस्म रिवाज, मालाई देवमालाई किस्से, इसके अलावा उसकी कोई असास ही नहीं है। और हिंदुइज्म में कोई अल्लाह को माना है, न माना है, एक माना है, दो माना है, 1 करोड़ माना है, सब हिंदू, न माने तो भी हिंदू, एक माने तो भी हिंदू, 1 करोड़ माने तो भी हिंदू। अजीब अजीब वाकयात। फिर जो राम कृष्णा वगैरह के वाकयात आते हैं उसमें भी बेतहाशा अंधविश्वास पैदा होता है। वाकयात में जो है कोई सच्चाई का पहलू दिखाई देता है। फिर हमने बाद हिंदू उलमा से इन वाकयात की तारीख पूछी तो कोई तारीख ही नहीं मिलती है। तो यानी एक हिंदुइज्म में एक मेरे सामने जो है बिल्कुल एक मुबहम सा एक मजहब बनकर रह गया। और इधर मैं इस्लाम का भी थोड़ा मुताला करता रहा ताकि इस्लाम का पता चला कि इस्लाम क्या है। ये कश्मकश कोई 6-7 महीने चलती रही मेरे अंदर, ये सूरत हाल रही 6-7 महीने तक। और इस बीच फिर मुझे कुरान पढ़ने का मौका मिल गया हिंदी में, तो और मेरे नॉलेज कुरान पढ़ता चला गया। फिर बस अल्लाह की तरफ समझ ली कि अल्लाह का कोई वक्त ऐसा मुतय्यन था, कोई ऐसी सा आई कि अल्लाह ने फैसला कर दिया मेरे लिए कि नहीं, तुम्हारे लिए जो है इस्लाम ही सही है और हिंदुइज्म छोड़ो इसको। तो इस तरह मैंने इसको छोड़कर इस तरफ आ गया। तो फिर आप जामिया इस्लामिया कैसे आए? आप कौन से शहर में थे हिंदुस्तान में? ऐसा था कि मैं था तो यूपी में, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए यूपी में रहना मुश्किल हो गया। और मैं 1.5 साल तक तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में हिजरत करता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कहाँ। आपकी जान खतरे में थी? जी जी, सूरत हाल जो है उसका बहुत नाजुक थी उस वक्त। और ये शायद उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये सालों यानी सैकड़ों साल के बाद ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, कोई हिंदू मुसलमान हुआ हो, इसलिए कि कोई फिजा ऐसी नहीं थी कोई हिंदू मुसलमान हो जाए। तो नई चीज़ थी बिल्कुल, एक पूरा समाज एकदम जो है उसमें जो है गर्मी पैदा हो गई और पूरे समाज में जो है उथल पथल और जिसे कहते हैं तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो फिर अपने आप को बचाते हुए मैं 1.5 साल तक तो यूपी में घूमता रहा इधर उधर। जब वहाँ कामयाब न हुआ तो पता चला कि हर तरफ से मुझे घेरा जा रहा है। फिर वहाँ से मैं जनूबी हिंद चला गया और वहाँ एक जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, वहाँ 5 साल तक वहाँ से मैंने अरबी पढ़ लिया और फिर वहाँ से मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिले की तरफ 1960 66। अच्छा, तो 60 से में आप आए थे? यहाँ आ गया। उस वक्त तो शेख महबाज भी थे, शेख शंकीती भी थे। हाँ, तो आपने फिर यहाँ पे यहाँ फिर मैं कुलिया हदीस में कुलिया शरिया में, उसमें तो उस वक्त तो एक ही कुलिया था। हाँ, तो 4 साल आपने यहाँ पे पढ़ा मैंने। तो 71 में आपने फिर वो मुकम्मल किया? जी। उसके बाद फिर
مجھے پڑھنے بہت شوق تھا، تو میں نوکری کے بجائے نوکری مل رہی تھی بہت، اس وقت بڑی ضرورت تھی لوگوں کو، یورپ امریکہ بھیجے جا رہے تھے لوگ طلبا فارغ ہونے والوں کو، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے لیے پھر مجھے ماجسٹیر کے لیے داخلہ مل گیا مکے میں، جامعہ ام القریٰ جس کا نام ہے، جی ہاں، تو ہاں میں نے ماجسٹر کر لیا۔ اور کیا تھا آپ کا تھیسس؟ میرا تھا حضرت ابو ہریرہ پر تھا، دفاع عن السنہ، جو حضرت ابو ہریرہ پر تھیسس تھا میرا۔ اچھا، کہ ابو ہریرہ پر لوگ جو ہیں ہر طرف سے جو ہے الغار کرتے ہیں کہ چند سال کی مدت، 4 سال کی مدت رہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5370 حدیثیں بیان کر دی انہوں نے سب سے زیادہ، تو ایک اعتراض ہو گیا اس پر ابو ہریرہ پر، تو مجھے اس کا جواب دینا تھا، تو الحمدللہ جواب میرا یہ تھا اس میں کہ یہ جو تعداد بتائی جاتی ہے کتابوں میں، یہ دراصل وہ متن حدیث نہیں ہے، یہ اسناد حدیث ہیں، اسناد کی وجہ سے یہ تعداد بنی ہوئی تھی۔ اور میں نے جب پورے کتب ستہ اور مسند امام احمد اور دوسری کتابوں کے مطالعے سے اور سب جمع کر کے حدیثیں جمع کی میں نے، تو پتہ چلا کہ تمام حدیثوں ملا کے 1500 حدیثیں بنتی ہیں۔ اچھا، اور کچھ 500 حدیثیں اور جو جن کتابوں تک میں نہیں پہنچ پایا، یعنی 2000 سے زیادہ نہیں بنتی ان کی حدیث۔ اور 2000 کو پھر ہم نے، جو آپ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اس کے دن گنتے ہیں ہم، تو کوئی 1000 دن بنتے ہیں تقریباً، تو اس طرح سے یومیہ 2 حدیث بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کسی نے آپ سے پہلے اتنا سمپل کسی نے کیے نہیں، سبحان اللہ، حالانکہ سوچنے میں تو کتنا آسان ہے، لیکن اس کا جو ایک عبقری ہے، جو ایک ہوتا ہے مائنڈ جیسا آپ کا، ماشاءاللہ کسی نے ایسا سوچا نہیں کہ ڈیوائڈ کر لیں کتنے ایام اور کتنا، ماشاءاللہ۔ جی، تو ریاضی کے اعتبار حساب لگایا میں نے، بالکل ہی، ہاں، معقول، بالکل معقول، ہاں۔ تو میں نے کہا بھی ایسا صحابی جو 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہ رہا ہو، جو دروازے پر بھوکے پیاسے سو رہا ہو، بالکل، ہاں، اور جب لوگ اعتراض کرتے کہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، تو کہتے کہ تم تو تجارت میں لگے تھے، تم جو ہے زراعت میں لگے تھے، عورتیں جو ہیں اپنے جو سنگار اور اس میں لگی ہوئی تھی، اور میں تو 24 گھنٹے بیٹھا رہا تھا دروازے پر، آپ کے ساتھ جہاں جا رہے ہیں جاتا پھر آتا، تو اس طرح سے میں نے حدیث سیکھی۔ ایسا شخص کہ اگر 2 حدیث بیان کرے تو کیا اعتراض؟ بالکل صحیح بات ہے، اس میں اعتراض کیا گنجائش ہے اس میں؟ تو آپ نے پھر ماجسٹیر ماشاءاللہ یہ رسالہ جو ہے لکھا میں نے، اور پھر بہت پاپولر ہوا ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے علماء نے اس پر بڑے لیکچر دیے، اور ٹی وی پر بہت بیانات آئے اس پر کہ بھئی یہ اعتراض کا جو جواب بہت ریاضی کے اعتبار سے معقول جواب آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا، تو بہت مشہور ہوا رسالہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹورا کا، اس کے بعد پھر میں رابطہ عالم اسلامی میں ملازم ہو گیا، اور انہیں کے اجازت سے پھر میں پی ایچ ڈی میں نے ازہر یونیورسٹی کر لیا، ازہر یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا میں نے۔ تو اس زمانے میں تو بہت ہی کم ہندوستان لوگ ہوں گے ازہر میں؟ ہاں، میرے خیال میں شاید پہلا ہندوستانی تھا جس نے ازہر یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا، وہ بھی حدیث میں؟ وہ بھی حدیث۔ اچھا، یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے تو یہاں تو کلیہ شریعت ہے کہ، تو یہ حدیث کا شوق جو آپ کا تھا، بالکل جو پیشن جو کہتے ہیں، وہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ وہ ایسا تھا کہ مجھے ماجسٹیر میں مکے میں مجھے چوائس دیا گیا تھا 3 شعبے میں، تفسیر، حدیث، عقیدہ۔ اچھا، اختیار 3 میں کوئی بھی تو اختیار کر لو۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ چونکہ قرآن یاد نہیں مجھے ہے، تو تفسیر کو میں نے اختیار نہیں کیا۔ اچھا، کہ بغیر قرآن یاد کے تفسیر تخصص ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عقیدے میں پھر میں نے سوچا کہ عقیدے میں اب جو ہم عقیدہ پڑھتے ہیں موٹی موٹی چیزیں، تو وہ تو سب پتہ ہی ہیں، تو اس میں مزید میں کیا ترقی کروں گا، کیا پڑھوں گا۔ لیکن حدیث ایسی چیز ہے کہ اگر حدیث پر میں تخصص کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کی حدیثوں کے ذریعے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات جو ہے پکی ہو گئی کہ میں نے حدیث کو اختیار کر لیا۔ یہ سب میں نے حدیث اختیار۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے پھر پی ایچ ڈی کر کے حدیث کے اندر آپ کا کیا تھا رسالہ وہاں؟ حدیث پی ایچ ڈی میں میرا رسالہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، یہ کتاب عقیدۃ النبی، عقیدۃ الرسول۔ ہاں، تو پھر آپ نے وہ مکمل کر کے، پھر میں مکمل کرنے کے بعد پھر میری خواہش ہوئی
کہ رابطہ عالم اسلامی میں تھا، وہاں پر اچھی پوسٹ میں تھا اور اداری پوسٹ تھی وہ، تو مجھے تعلیم کا شوق ہوا کہ جس میں تعلیم بھی ہو، تدریس بھی ہو، دعوت بھی ہو، تو پھر میں مدنی یونیورسٹی میں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کرا لیا اور پھر مدنی یونیورسٹی میں پھر میں نے 25 سال تک تقریباً. ماشاء اللہ. تو جب ہم پھر آپ کے ساتھ پڑھے تو آپ کا آخری سال تھا نا، وہ 19؟ ہاں، وہ پھر تقاعد جو ہوتا ہے، تقاعد جو ہوتا ہے، الحمدللہ. اس کے بعد سنہ تقاعد کے بعد پھر میں نے تمدید کرنے کی کوشش نہیں کی، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایکسٹینشن جو کرتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ جامع الکامل جو میرا مشروع ہے میرے ذہن میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو، کیونکہ دعوتی کام میں مجھے سوال اکثر کیا جاتا تھا کہ آپ جو قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، تو قرآن تو پتہ ہے ہمیں موجود ہے، حدیث کی کون سی کتاب ہے جس کتاب دعوت دے رہے ہیں؟ یہ تو صحیح بات ہے. یہ سوال پیدا ہوتا تھا. لیکن ایسی کتاب بتائیں حدیث کی جو صحیح بھی ہو اور کامل بھی ہو. تو میرے ذہن میں کوئی کتاب نہیں آتی تھی، میرے پاس کوئی کتاب تھی نہیں جو صحیح اور کامل بھی ہو. تو آپ نے امام البخاری کا الجامع الصحیح المختصر، آپ نے یہ مختصر نکال لیا اور آپ نے بولا ہم الجامع الصحیح الشامل، ہم پورا شامل الکامل کریں گے. ماشاءاللہ. تو آپ نے فکرت امام البخاری کی لیا، لیکن پھر آپ نے پھر پورے ماشاء اللہ. اور آپ نے کتنے مصادر، کتنے حدیث اس میں تقریباً 170 مصادر استعمال ہوئے ہیں، 5 صدی تک، یعنی 5ویں صدی تک، 5th century تک آپ نے پوری جو حدیث 5ویں صدی جتنی حدیث کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سارے ہمارے مصادر میں. سبحان اللہ. ان سے ہم نے صحیح حدیثوں اور حسن حدیثوں کو تخریج کے ساتھ جمع کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب آپ کی تو قصہ سن کے واقعی میں بس کیا بتائیں.